الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. لا نبي بعد محمد ولا رسول بعد محمد، لا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی باجب احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہجرت مبارکہ کا عظیم واقعہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے حکم کے ساتھ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بنفس نفیس اللہ کے حکم کے مطابق تشریف لے گئے. لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو سب سے پہلے آپ غار ثور میں پہنچے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس غار کے اندر قیام فرمایا. آپ یہ دیکھیں، ظہور اسلام کے 2 دور ہیں، ایک دور مکی ہے، ایک دور مدنی ہے. دور مکی بعثت نبوی کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان فرمانے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد بعثت نبوت سے لے کر ہجرت تک یہ دور مکی ہے. پھر ہجرت سے حجۃ الوداع تک یہ جو عرصہ ہے یہ دور مدنی ہے. دور مکی کی ابتدا بھی ایک غار سے ہوئی اور دور مدنی کی ابتدا بھی ایک غار سے ہوئی. دور مکی کی ابتدا غار حرا سے ہوئی، اور آپ نے سنا ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیات جو پہلی قرآن مجید کی آیات اتری وہ غار حرا کے اندر. تو جو دور مکی تھا اس کی ابتدا بھی غار سے ہوئی، پھر دور نبی کی ابتدا بھی غار سے ہوئی. وہ غار حرا تھی، یہ غار ثور ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے. غار ثور میں ٹھہرنا
یہ بھی ایک حکمت ہی تھی، اس کے اندر حکمت سے خالی نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو اہل علم نے اس کے اندر یہ نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار کے اندر چھپنا اپنے کمزور ایمان والوں کے لیے ایک دلیل ہے، نحیف اور کمزور ایمان والوں کے لیے دلیل ہے۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہیں غار کے اندر کہیں چھپ سکتے ہیں، 3 دن کے لیے سنت ہے۔ ایک تو اپنے کمزور ایمان والوں کو ایک راستہ دکھایا دشمن سے چھپنے کا اور پھر وہاں سے سفر کرنے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں تشریف لے گئے، یہ ایک حکمت تھی کہ مکہ سے 6 میل کے فاصلے پر وہ غار ثور تھی اور وہ یمن کے راستے پر تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر جانا یہ حکمت تھی کہ لوگوں کو اور اہل مکہ کو، سرداران مکہ کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو مدینہ کے راستے پر ڈھونڈتے رہیں گے اور آپ ایک اور راستے پر تشریف فرمائے تاکہ پھر سکون کے ساتھ آپ یہ سفر کر سکیں۔ تو یہی ہوا کہ جب فوجیوں نے سرداران مکہ کو غار ثور کی طرف وہ لے کر گئے اور غار ثور پر پہنچا دیا، تو سرداران مکہ اس بات پر بہت غصے تھے کہ انہوں نے جانا مدینہ کی طرف آئے اور آپ ہمیں یمن کا راستہ دکھا رہے ہیں، یہاں ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ تم اپنے فن کے اندر اگرچہ ماہر ہو لیکن اس بات کے اندر تم فیل ہو چکے ہو کہ اللہ کے رسول کو تلاش نہیں جا سکتے، اور جبکہ حقیقت ان کو واقعی ماہر تھے، وہ صحیح راستے پر لے آئے، لیکن یہ لوگ مدینہ کے راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے رہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد یہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سواریاں لی ہوئی تھی۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 400 درہم کی ایک اونٹنی، 800 درہم کی 2 اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونٹنی اور ایک صدیق اکبر نے اپنے لے کر کھڑائی ہوئی، اور اس کو ببول کے درخت کے پتے کھلا رہے تھے تاکہ سفر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف والا ہے تو اس کے اندر وہ صحیح سفر کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول میں نے 2 اونٹنیاں لی ہوئی، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے، تو آپ میری طرف سے یہ حقیر ہدیہ قبول فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر آج اس اونٹنی کی میں قیمت ادا کروں گا تو پھر سفر کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول میرا سب کچھ اور میں خود بھی آپ کے ہیں تو پھر مجھے قیمت کی کیا ضرورت ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہجرت کا جو سفر ہے یہ زندگی کے اندر، میری زندگی کے اندر پہلی مرتبہ ہے، پھر تو نہیں ہوگا، تو اتنے بڑے عظیم سفر کے اندر میں چاہتا ہوں پیسہ بھی میرا خرچ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو صدیق اکبر نے قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹنی دی اور آپ نے دی، اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک غلام عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے، اور ایک آدمی کو کیونکہ جو شارع عام تھا، مشہور راستہ تھا، اس جگہ سے سفر نہیں کرنا تھا، سفر کرنا تھا ایک اور جگہ سے، اور راستہ بہت خطرناک تھا اور بغیر دیکھا ہوا تھا، تو راستہ دکھانے والا ایک آدمی اجرت پر لیا گیا، عبداللہ بن قریظہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجرت پر، مزدوری پر دیا کہ آپ نے ہمیں مدینہ تک پہنچانا ہے، راستہ آپ نے دکھانا ہے۔ عبداللہ بن قریظہ کافر تھا، مشرک تھا، لیکن با اعتماد آدمی تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایک روایت یعنی ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آ گیا کہ کسی جگہ پر کسی سے اجرت اور مزدوری اگر کرانی ہے تو کافر با اعتماد ہو تو مزدوری کروا سکتے ہیں، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، آپ کی روانگی اور اتنا ہی خطرناک راستہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آپ چل پڑے ہیں، اور راستے کے اندر بڑے ادھر سے مشرکین نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں آئے تو مشرکین نے اور سرداران مکہ نے اعلان کر دیا، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لے آئے گا ہم اس کو 100 اونٹ انعام کے اندر دیں گے۔ 100 اونٹ ایک بہت بڑا انعام تھا، جس طرح آج کل آپ نے سنا کہ فلاں انہوں نے امریکیوں نے اعلان کیا تھا جو اسامہ بن لادن کو گرفتار کر اتنے کروڑ ملیں گے۔ یہ ہمیشہ سے مسلمین کے لیے اس طرح کی چالیں کفار نے کی ہیں اور اسلام والوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے۔
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا انعام 100 اونٹ مقرر ہوا، اعلان ہو گیا سرداران مکہ کی طرف سے، اور بڑے لوگ اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے لالچ میں آ گئے۔ سب سے پہلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کرنے والا سراقہ بن مالک خود اپنی بات لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، کیونکہ وہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں، تو اپنا پورا واقعہ سنایا۔ کہنے کہ جب مشرکین مکہ کی طرف سے اعلان ہو گیا 100 اونٹ ملیں گے، تو میں بھی اس لالچ میں نکل پڑا، اور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اسی راستے پر جا رہے ہیں اللہ کے رسول، تو میں بہت خوش تھا کہ آج 100 اونٹ میں حاصل کر سکوں گا۔ کہتے ہیں جب میں قریب پہنچ رہا تھا تو ایک دفعہ میری سواری بھٹک گئی اور میں نیچے گر گیا۔ پھر میں نے تیروں سے فال نکالی تو فال کے اندر میں نامراد نکلا، یعنی میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ تو پھر بھی میں نے اپنی سواری پر پھر سواری کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑایا۔ پھر میں اتنا قریب پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر آپس میں بات کر رہے تھے تو آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی، اتنا قریب پہنچی۔ تو کہتے پھر میرے گھوڑے نے جمپ لگایا اور میں بھی نیچے گر گیا۔ پھر میں نے فال نکالی تو میرے خلاف نکلی، اور کہتے پھر میں نے اچانک کیا دیکھا، ایک غبار آیا ہے دھوئیں کی طرح پورے آسمان پر چھا گیا، اور میں اپنے گھوڑے پر غصے ہوتے ہوئے اس کو کھڑا کیا اور میں اوپر بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا سراقہ، وہ دن تیرے لیے کیسا عجیب ہوگا جب کسرا کے کنگن تو پہنے گا، وہ دن تیرے لیے کیسا خوش نصیب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کئی بات سننی تھی کہ میرے دل نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ غالب ہو کر رہے گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، ماجرا یہ ہے کہ مشرکین نے سرداران مکہ نے اعلان کیا ہوا ہے 100 اونٹ انعام کے اندر دیں گے جو آپ کو گرفتار کرے گا۔ میں بھی اسی لالچ میں نکلا تھا، لیکن میں سمجھ گیا ہوں آپ مہربانی فرمائیں مجھے امان دے دیں تاکہ میں واپس چلا جاؤں، اور پھر کبھی میں آپ کے پاس آؤں تو میرے پاس امانت نامہ ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا اس کو امان نامہ لکھ کر۔ سراقہ بن مالک نے اپنا امان نامہ لکھوایا اور واپس کہتے ہیں میں جا رہا تھا، پھر جو بھی راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا وہ آ رہا تھا، اس کو میں نے کہا بھائی پورا راستہ میں دیکھ کر آیا ہوں، اس راستے پر کوئی نہیں، واپس چلو، سب کو واپس لے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کسرا کی کنگن تو پہنے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، ایران فتح ہوا، بہت زیادہ مال غنیمت ملا، مسجد نبوی کا صحن مال غنیمت سے بھرا ہوا تھا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے۔ اس مال غنیمت میں سے وہ کنگن نکلا ہے، کسرا کے کنگن سونے کے بنے ہوئے۔ تو جب وہ کنگن نکلے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا اور فرمایا اعلان، آواز لگائی، عامر سراقہ بن مالک اس مجلس کے اندر ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، فرمایا ادھر آؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا اگرچہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا ایک دفعہ پہن کر آپ دکھا دو تاکہ آنے والی دنیا کو پتہ چل جائے ساری کائنات تو جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک کنگن آپ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک کو دے دیے گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اللہ رب العزت اس انداز سے پورے فرماتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بڑے عظیم راستے پر سفر فرما رہے تھے اور رواں دواں سے مدینہ کی طرف راستے میں ایک خیمہ ایسا بھی آیا جو معبد کا تھا۔ معبد ایک خاتون تھی، راستے پر اس نے اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا اور چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی تھی۔ آنے والے مسافروں کی وہ بہت خدمت بھی کرتی تھی، ان کے لیے پانی کا انتظام، ان کو بٹھانے کا انتظام، اس طرح ان کی خدمت بھی کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے خیمے پر پہنچے تو صدیق اکبر کو فرمایا کہ کچھ یہاں سے خریداری کر لو، کچھ لے لو۔ جب وہ گئے تو پتہ چلا معبد نے کہا یہاں تو قحط آیا ہوا ہے، قحط کی وجہ سے میرے پاس کچھ بھی نہیں، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، خالی ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ساتھ ایک بکری باندھی ہوئی تھی،
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا پھر بکری کا دودھ نکال لے. اس نے کہا اے نورانی چہرے والے آپ کو کیا بتاؤں، یہاں تو قحط کی وجہ سے بکریوں نے دودھ دینا ہی ختم کر دیا ہے، اور یہ ہماری بکری بہت دنوں سے بیمار ہے. یہ ہماری بکری بہت دنوں سے بیمار ہے، دودھ کیا دے گی، وہ تو بہت زیادہ بیمار لاغر ہو چکی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوڑھی اماں اجازت دینا آپ کا کام ہے، دودھ دینا میرے رب کا کام ہے. اجازت مل گئی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بسم اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھ مبارک اور بکری کے تھنوں پر لگائے تو دودھ ہی دودھ آ گیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا برتن منگوایا اور سب سے پہلے دودھ نکال کر ام معبد کو پلایا، اپنے ساتھ والے ساتھیوں کو پلایا، پھر دودھ نکالا صدیق اکبر کو پلایا، پھر دودھ نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا، پھر آپ نے دودھ نکالا فرمایا یہ ام معبد اپنے یہاں خیمے میں رکھ لو، یہ آپ کے کام آئے گا. در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دینا ام معبد کے شوہر کے لیے تھا. ام معبد کے شوہر سفر پر گئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ دے کر آئے، فرمایا یہ رکھ لو، بعد میں کام آئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی گرویدہ ہو گئی ام معبد، خود کہتی ہیں کہ جب یہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، جب تک ان کے سواریوں کی گرد و غبار اڑ رہی تھی اور میں کھڑے ہو کر عقیدت کے اندر کھڑی رہی اور زیارت کرتی رہی کہ گرد و غبار کی زیارت کرنا میرے لیے باعث فخر ہے. شام کو ان کا شوہر آ گیا، خیمے کے اندر داخل ہوا، آتے ہی پوچھا ام معبد خیر ہے، آج خیمے کے اندر خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مبارک کی خوشبو جنت کی خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، تو میرے دل کا تلاش کرے جنت اس میں حضور رہتے ہیں. جنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا ایمان ہے، ہم جنت کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. اگر آقا کے قدموں میں ہم جائیں گے تو جنت تو آپ آقا کے قدموں میں ہیں. تو ام معبد کے شوہر نے کہا کہ خیر ہے، پھر دیکھا پیالہ دودھ کا بھرا ہوا، وہ اور حیران ہو گئے. ام معبد آج خیر ہے، آج ساری عجیب کیفیت مجھے نظر آ رہی ہے. تو ام معبد نے بتایا ایک نورانی چہرے والے اور بہت ہی با اخلاق اور بہت ہی شیریں کلام اور بہت ہی مفکر و مدبر، بہت اخلاق کے مرکز ایک شخصیت میرے پاس آئی تھی اور ان کا یہ ماجرا پورا واقعہ سنایا. تو شوہر نے کہا یہ تو وہی مجھے لگتے ہیں قریشی جن کا میں انتظار کر رہا ہوں، جن کو میں تلاش کر رہا ہوں، چلیں جلدی کریں ہم جا کر ان پر ایمان لے آئیں. ام معبد بھی اور ان کے شوہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور مشرف اسلام ہوئے، آپ کی غلامی میں آ گئے. ام معبد لکھتی ہیں کہ قحط پھر بڑھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قحط تھا، قحط سالی تھی، وہ قحط اتنا بڑھ گیا کہ علاقے کے اندر کوئی بکری بھی دودھ نہیں دیتی تھی پورے علاقے کے اندر، اور ہماری وہ بکری مسلسل دودھ دیتی رہی، کبھی بھی اس نے دودھ بند نہیں کیا. جیسے گابن ہو جاتی ہے یا بکری ویسے دودھ دینا بند کر دیتی ہے، ایک عرصے تک دودھ دیتی ہے. کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک وہ بکری زندہ رہی اور مسلسل دودھ دیتی رہی، اور اس خیمے سے خوشبو بھی ہمیشہ رہی. اور ان کی خالہ زاد بہن ہند لکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرماتے، آرام فرماتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وضو کرنا ہے، پانی دو. ہم نے پانی دیا. ایک سوکھا درخت وہاں ہمارے پاس کھڑا ہوا تھا جو بالکل خشک ہو گیا تھا، اس کے سبز ہونے کی کبھی ہمیں امید ہی نہیں تھی. کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور پانی جو ہے اسی کے اندر ڈال دیا، اسی خشک درخت ہے. اور صبح کو ہم دیکھیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ درخت ایک اور وہاں سے ایک پودا نکل آیا ہے، اور وہ بڑا ہوا پودا اس سے ایسا خوبصورت میٹھا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا پھل دیتا تھا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا پھل دیتا تھا. اور لوگ اس سے فخر سے کھانے کے لیے آتے تھے. جو بیمار کھاتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، تو تھکا ہوا کھاتا تھا اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی سے، وضو سے بچے ہوئے پانی کی بھی اتنی برکت تھی. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے تشریف فرما ہوئے مدینہ کی طرف رواں دوا تھے، اور راستے میں بریدہ اسلمی اپنے 70 گھوڑ سواروں کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے 100 اونٹ کی لالچ میں کہ 100 اونٹ ہمیں مل جائیں گے. 70 گھوڑ سواروں کو ساتھ کیا ہوا. وہ پیچھے سے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے بریدہ اسلمی. کس خاندان سے ہو؟ کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا بنو اسلم سے. جب انہوں نے کہا نا بنو اسلم سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فرمایا ابو بکر ہم سلامت ہیں, پریشانی کی بات نہیں. 70 گھوڑ سواروں کے نرلے میں ہیں اور وہ پکڑنے کے لیے 100 اونٹوں کی لالچ میں آئے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے فرما رہے ہیں کہ مطمئن رہو کہ ہم خیریت سے ہیں اور ہم سلامتی کے ساتھ ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ اسلمی کو فرمایا بریدہ انا محمد الرسول انا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ, میں محمد بن عبداللہ ہوں رسول اللہ ہوں, اللہ کے رسول ہوں. یہی الفاظ آپ کے فرمانے تھے کہ بریدہ اسلمی کی زبان سے بے اختیار نکل گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. وہ بھی ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ 70 گھوڑ سوار بھی ایمان لے آئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی اس سفر کی پہلی برکت یہی تھی کہ 70 گھوڑ سواروں سے میں ایک بہت بڑا مجمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے وہ انصار مدینہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں دعوت دے کر گئے تھے. وہ روزانہ اتنی شدت کے ساتھ انتظار کرتے تھے, گھروں سے نکل کر راستے میں سارا دن انتظار کرتے تھے صبح سے لے کر شام, اور شام کو پھر وہ نا امید ہو کر گھر چلے جاتے تھے کہ مہمان نہیں پہنچے. روزانہ یہی عادت تھی. ایک دن وہ بھی آ گیا کہ ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ اے مدینہ والوں جن کی تمہیں انتظار تھی وہ ہستی آج تشریف لے آئی. اور وہ آواز لگانے والا کون تھا؟ یہودی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی تصدیق عیسائی راہب نے کی تھی. جب آپ شام کی طرف سفر کر کے تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے تھے, پہلی نبوت کی تصدیق عیسائی راہب نے کی تھی. مدینہ میں تشریف لانے پر پہلی تصدیق اور پہلا اعلان یہودی نے کیا. یہودی اور عیسائی بھی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو سمجھتے تھے. یہ اور بات ہے کہ وہ ضد میں آ گئے ہیں اور ضد اور اناد کی وجہ سے ایمان نہیں لے آئے, لیکن آپ کی نبوت اور رسالت کی پہچان ان کو ہو گئی. بہرحال مدینہ والوں کا کیا منظر تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کرنے اور آپ کے استقبال کرنے کا. انشاءاللہ العزیز ان کے بالہانہ استقبال کو اگلے جمعہ کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور صحیح سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا